الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ایک مرتبہ پھر ہم آپ کی خدمت میں درس قرآن میں حاضر ہیں۔ ہمارا سورہ بقرہ کا درس چل رہا ہے۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 88 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر سے آغاز کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم اللہ بکفرہم فقلیلا ما یؤمنون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اس آیت کا ترجمہ ہے: اور یہودیوں نے کہا، ہمارے دلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں، بلکہ اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کر دی، تو ان میں سے تھوڑے لوگ ہی ایمان لاتے ہیں۔ اس آیت میں ارشاد ہوا قلوبنا غلف، ہمارے دلوں پر پردے ہیں۔ یہودیوں نے تو مذاق اڑانے کے طور پر کہا تھا کہ ہمارے دلوں پر پردے پڑے ہیں۔ ان کی مراد یہ تھی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ان کے دلوں تک نہیں پہنچتی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا رد فرمایا کہ یہ جھوٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دلوں کو فطرت پر پیدا فرمایا ہے اور ان میں حق قبول کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے۔ ان میں حق قبول کرنے کی صلاحیت رکھی ہے۔ یہودیوں کا ایمان نہ لانا ان کے کفر کی شامت ہے کہ انہوں نے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو پہچان لینے کے بعد انکار کیا، تو اللہ نے ان پر لعنت فرمائی۔ اس کا یہ اثر ہے کہ وہ قبول حق کی نعمت سے محروم ہو گئے، یعنی انہوں نے جان بوجھ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت قبول نہیں کی، تو یہ ان کی شامت اعمال تھی جو ان کے لیے لعنت کا سبب بن گئی۔ آج بھی ایسے لوگ ہیں کہ جن کے دلوں پر عظمت رسالت سمجھنے سے پردے پڑے ہوئے ہیں۔ آج بھی لوگ ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ یہ بھی ان کی شامت اعمال ہے کہ انہیں ہدایت نصیب نہیں ہوتی اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے کو نہیں پہچانتے۔ مزید اللہ نے آیت نمبر 89 میں ارشاد فرمایا: وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ اس آیت کریمہ کا ترجمہ ہے: اور جب ان کے پاس اللہ کی وہ کتاب آئی جو ان کے پاس موجود کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے، اور اس سے پہلے یہ اسی نبی کے وسیلے سے کافروں کے خلاف فتح مانگتے تھے، تو جب ان کے پاس وہ جانا پہچانا نبی تشریف لے آیا تو اس کے منکر ہو گئے، تو اللہ کی لعنت ہو انکار کرنے والوں پر۔ مصدق، تصدیق کرنے والی۔ قرآن پاک گزشتہ کتابوں کی تصدیق کرنے والی کتاب ہے کہ وہ کتابیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ نیز ان کتابوں نے قرآن کے نازل ہونے کی خبر دی تھی۔ پچھلی کتابوں نے قرآن کے نازل ہونے کی خبر دی تھی، اور قرآن کے آنے سے وہ خبریں سچی ہو گئیں۔
مزید ارشاد ہوا اس آیت میں ما عرفو جانا پہچانا نبی. اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے، یعنی یہ اس موقع پہ نازل ہوئی کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری اور قرآن کریم کے نزول سے پہلے یہودی اپنی حاجات کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پاک کے وسیلے سے دعا کرتے تھے اور کامیاب ہوتے تھے، اور اس طرح دعا کیا کرتے تھے اللہم افتح علینا وانصر بالنبی الامی، یا رب ہمیں نبی امی کے صدقے میں فتح و نصرت عطا فرما. اس آیت میں یہودیوں کو وہ واقعات یاد دلائے جا رہے ہیں کہ پہلے تم ان کے نام کے طفیل دعائیں مانگتے تھے، اور اب جب وہ نبی تشریف لے آئے ہیں تو تم ان کے منکر ہو گئے ہو. اس سے معلوم ہوا کہ دنیا میں تشریف آوری سے پہلے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے دعائیں مانگی جاتی تھیں، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے پہلے ہی مخلوق کی حاجت روائی ہوتی تھی، یعنی آپ کی آمد سے پہلے ہی مخلوق کی حاجت روائی آپ کے نام کے وسیلے سے، آپ کے وسیلے سے ہوتی تھی. یہ سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد ظاہری حیات مبارکہ میں بھی جاری رہا. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعائیں مانگتے تھے، بلکہ اپنے وسیلے سے دعائیں مانگنے کی تعلیم خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عطا فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا یہ معمول رہا، اور سلف و صالحین کا یہ طریقہ تب سے اب تک جاری ہے، اور انشاءاللہ ہمیشہ جاری رہے گا. امام اہل سنت اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح طور پر اسلامی تعلیمات کو سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح طور پر اتباع اور غلامی نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ.